اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے جس طرح اسلام قبول کیا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، تم اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے۔ دریافت کیا کہ اسلام ہے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور ہر اچھی بری تقدیر پر، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اے عدی بن حاتم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح نہ ہو جائیں۔ اے عدی بن حاتم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا چل کر اس بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اے عدی بن حاتم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی شخص مال سے بھرا تھیلا اٹھائے آئے گا اور کعبہ کا طواف کرے گا، لیکن کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس کے مال کو قبول کر لے۔ آخرکار وہ شخص اپنے اس تھیلے کو زمین پر مارتا ہوا کہے گا کہ کاش تو نہ ہوتا، کاش تو نہ ہوتا۔ دراصل حضرت عدی بن حاتم اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت سخت مخالف تھے۔ کہتے ہیں کہ جب تک میں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، ان کے لیے میرے اندر غصہ اور بہت زیادہ تکلیف بھری ہوئی تھی۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ہماری طرف روانہ کیا تو میں وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے سرزمین شام آ پہنچا۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو اسلام سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہدایت میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکل کر میں ملک روم میں چلا گیا۔ میری پھوپھو مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئیں اور معاملات اور گفتگو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کر پہنچ گئے ہو، اور ہم پر خالد بن ولید نے لشکر کشی کی اور ہمیں قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بھی ہلاک ہو گئے اور میرے محسن بھی مجھے چھوڑ گئے، آپ مجھے آزادی بخش دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا محسن کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا، عدی بن حاتم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے اور مزید کوئی گفتگو نہ کی، اور اس طرح 3 سے 4 دن تک یہ مکالمہ چلتا رہا۔ پھر آپ کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے مجھے ایک سواری بھی عنایت کی اور میں اس طرح تمہارے پاس چلی آئی۔ تو اے عدی بن حاتم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور اسلام سے اپنا دامن بھر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہی قوم میں سے کوئی شخص اس نعمت کے حصول میں تم سے سبقت لے جائے۔ میں ان کے اصرار پر مدینہ لوٹ آیا۔ مدینہ پہنچا تو لوگوں میں ایک شور برپا تھا کہ عدی بن حاتم تم آ گئے، عدی بن حاتم تم آ گئے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عدی بن حاتم، تم اللہ اور اس کے رسول سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، میں تو اپنے دین کو بچائے پھر رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ کون سا دین؟ تم محض اسلام سے اس لیے اعراض کر رہے ہو، بچتے پھر رہے ہو کہ اسلام کی یہ نام لیوا جن کو ابھی تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، یہ قسم پرسی اور غربت حالی کا شکار ہیں۔ تو یاد رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا
کہ اے عدی بن حاتم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح یاب نہ ہو جائیں۔ اور اے عدی بن حاتم، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اسی طرح وہ شخص جو اپنا تھیلا مال سے بھرے ہوئے کعبہ کا طواف کرے گا۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بالکل سچ برحق ہوا۔ جس اسلامی لشکر نے کسریٰ کے خزانے پر غارت گری کی، میں خود اس میں موجود تھا۔ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی اپنی آنکھوں سے جس نے ہیرا کے دور دراز مقام سے تنہا چل کر بغیر کسی خوف و خطر کے کعبہ کا طواف کیا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کی طرف کسی نے میلی نگاہ سے نہ دیکھا۔ اور یہ بات کہ کوئی شخص آئے گا اپنا تھیلا لے کر اور مال ہوگا اس کے پاس، صدقہ کرنا چاہے گا، زکوٰۃ دینا چاہے گا، تو یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور رہی تیسری بات، تو میں اس کے بارے میں عرض کر دوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت نیک دل خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں کشادگی اتنی ہو گئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ ہم موجودہ دور کے مسلمان کے اخلاق، اس کے معاملات اور ان کی عبادات کو دیکھنے کی بجائے اصحاب رسول اور گزشتہ دور کے علماء، صلحاء اور بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیں، اور براہ راست ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا وقت قربان کر دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جب قربان کیا تو اللہ کے حضور، اللہ کے لیے ان کے مال کو لینے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ زکوٰۃ دینے والے تھے، اور ان کی خواتین اور ان کے گھر پہ کوئی بری نگاہ دیکھنے والا نہیں تھا، کیونکہ معاملات ان کے درست تھے، عبادات ان کی درست تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اسلام کے سپہ سالاروں اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔